آج جان لو کہ معلوماتی سفر میں ہم آپ کو ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو دنیا کے بڑے ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ یہ ملک اپنے جغرافیائی اعتبار سے جتنا بڑا ہے، اتنی ہی کم آبادی اس ملک میں مقیم ہے، جس کی بڑی وجہ ملک کی سردی ہے۔ اگر آپ اس ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو موسم گرما میں یہاں آئیے گا۔ گھبرائیے نہیں، یہاں کا موسم گرما دوسرے ممالک کے موسم سرما کی مانند ہے، جس میں آپ کو گرم شال یا گرم کوٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں دنیا کے 5ویں بڑے تیل کے ذخائر رکھنے والے ملک کینیڈا کی جانب۔ یہ ملک کم آبادی ہونے کے باوجود کیسے ترقی کی دوڑ میں شامل ہوا اور کیسے اس ملک نے خود کو مضبوط اور مستحکم بنایا۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں۔ ناظرین، اس ملک کی سیر سے پہلے ہم یہاں کی تاریخ کی جانب چلتے ہیں۔ آثار قدیمہ کے مطابق اس ملک کی تاریخ 26,000 سال پرانی ہے اور 9,000 قبل یہاں انسانی آبادی کے آثار ملتے ہیں۔ یہاں 1497 میں یورپی بحر اقیانوس میں مہم جوئی کی غرض سے آئے تھے۔ اس کے بعد فرانسیسی 1534 میں یہاں آئے اور یہ برطانوی اور فرانسیسیوں کا ملک بن گیا۔ 17ویں صدی تک برطانوی اور فرانسیسیوں نے ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہ کر گزارا کیا، لیکن جیسے ہی آباد کاریوں کے باعث سمندری حدود، مویشیوں اور مچھلیوں میں کمی ہو گئی تو فرانسیسیوں، برطانویوں اور ساحلی قبائل کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ 1689 سے 1763 کے دوران 4 جنگیں لڑی گئی۔ 1867 الحاق کے بعد کینیڈا کو ایک نئی ڈومین کا درجہ دے دیا گیا۔ 1950 تک اس کا نام ڈومین آف کینیڈا رہا۔ جو کینیڈا کو برطانیہ سے مرحلہ وار سیاسی اختیارات اور آزادی ملتی گئی تو وفاقی حکومت نے اپنے سرکاری کاغذات میں اور معاہدہ جات میں صرف کینیڈا کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اب تک یہی واحد نام قانونی طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اسی طرح 1982 میں قومی دن کے نام کو یوم ڈومین سے بدل کر یوم کینیڈا رکھ دیا گیا۔ ناظرین، یہ ملک اپنے اعلیٰ تعلیمی نظام، جرائم کی کمی، لذیذہ کھانوں، دوستانہ ماحول اور یقیناً اپنے خوبصورت تفریحی مناظر کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ ملک 3 سمندروں کی سرزمین ہے۔ رقبے کے لحاظ سے بڑا ہونے کے باوجود بھی اس ملک کے معاملات کو انتہائی ذمہ داری سے چلایا جا رہا ہے اور لوگوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس ملک میں ہر فرد کے لیے صحت کی تمام سہولیات مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کینیڈا کو دنیا کے بہترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک معیشت کے لحاظ سے 10ویں نمبر پر ہے۔ دنیا میں تیل کی فراہمی کرنے والا یہ 4تھا بڑا ملک تیل کے ساتھ ساتھ اس ملک میں آٹو موبائلز کمپنیاں اور اس ملک کی سیاحت بھی اس ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ انگریزی اور فرانسیسی زبان کو سرکاری زبانوں کا درجہ حاصل ہے۔ کینیڈا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقی یافتہ اور صنعتی قوم ہے۔ اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار اس کے قدرتی وسائل اور امریکہ کے ساتھ تجارت پر مبنی ہے۔ کینیڈا میں جتنی جھیلیں اور دریا موجود ہیں وہ دنیا کے کسی اور ملک کے پاس نہیں ہیں۔ اسی طرح کینیڈا کے پاس میٹھے پانی کے ذخائر دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہیں۔ اس ملک میں زیادہ تر لوگ عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ کینیڈا میں رہنے والے غیر ملکیوں میں سب سے زیادہ تعداد سکھوں کی ہے اور اس کے بعد پاکستانیوں کی۔ یہی وجہ ہے کہ کینیڈا کو دوسرا پنجاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں تمام مذاہب کو مکمل آزادی ہے۔ کسی کو بھی مذہب میں تنقید یا رکاوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں سڑکوں پر اہل تشیع محرم میں اپنا ماتمی جلوس نکالتے ہیں اور لاتعداد مساجد ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کے مندر، سکھوں کے گردوارے اور عیسائیوں کے گرجے بھی ہر آبادی میں موجود ہیں۔ یہاں کسی مذہبی تصادم کی گنجائش نہیں ہے۔ اس ملک میں امن و امان کی بہترین مثالیں گزشتہ نصف دہائی سے عیاں ہیں۔ اگر کھیلوں کی بات کی جائے تو فٹ بال اس ملک سے شروع ہونے والا کھیل ہے۔
इस मुल्क का कौमी खेल आइस हॉकी है। अब चलते हैं इस मुल्क की सैर की जानिब। नाजरीन, इस मुल्क का दारुल हुकूमत ओटावा है और दूसरा मशहूर तरीन शहर टोरंटो है। यह मुल्क खूबसूरत पहाड़ों, झीलों के बीचों बीच सड़कों के दरमियान जन्नत का नजारा पेश करता है। वैसे तो इस मुल्क में बहुत से मकामात हैं जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन कनाडा का एक कुदरती शाहकार इसकी नायग्रा फॉल्स यानी नायग्रा आबशार है, जो दुनिया की खूबसूरत तरीन आबशारों में से एक है। ऑन्ट्रियो शहर के करीब कुदरत का ये खूबसूरत शाहकार अमेरिका से जा मिलता है। अगर आप कनाडा की सैर पर जा रहे हैं तो इसको देखे बगैर आपकी सैर नामुकम्मल है। नाजरीन, कनाडा की सैर पर निकले हैं तो टोरंटो में बने हाई पार्क का नजारा भी जरूर कीजिएगा, जो खूबसूरत झीलों, फूलों, दरख्तों और दीगर कुदरती मनाजिर से भरपूर है। ये 165 एकड़ पर मुश्तमिल पार्क दुनिया के बड़े पार्कों में शुमार होता है। कनाडा में मौजूद प्रिंस एडवर्ड आइलैंड कनाडा की खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ शाम में डूबते सूरज का मंजर इंतहाई दिलकश होता है। क्यूबिक सिटी कनाडा के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहाँ की अक्सर इमारतें फ्रांस की इमारतों की तर्ज की बनी हुई हैं। बांफ नेशनल पार्क अपनी खूबसूरत पहाड़ियों की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज है। कनाडा के इस इलाके को जन्नत से तशबीह दी जाती है। यहाँ बने तालाब, झीलें और चेयरलिफ्ट सियाहों को तफरीह का मौका फराहम करते हैं। तफरीही मकामात के बाद आपको कनाडा के मुताल्लिक कुछ दिलचस्प मालूमात फराहम करते हैं। नाजरीन, ये तो आप जानते हैं कि कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में तमाम झीलों में से आधी झीलें कनाडा में पाई जाती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर भी कनाडा में है, जो कि अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर है। कनाडा का सर्द-तरीन दिन 1947 में कनाडा के एक गांव से रिकॉर्ड किया गया, जो कि -63 डिग्री तक गया था। क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क में अगर आप चूहा पालना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको कानूनी इजाजत लेनी पड़ेगी। दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन भी कनाडा में पाई जाती है, जो कि 2,43,000 किलोमीटर पर लंबी है। दुनिया में पाए जाने वाले पोलर बियर में से निस्फ पोलर बियर कनाडा में पाए जाते हैं। अगर आप यहाँ किसी से माफी मांगना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कनाडा के कानून के तहत माफीनामा लिखना होगा, और अगर आपने कोई माली नुकसान किया है तो वो भी आपको भरना होगा। नाजरीन, ये मुल्क अगर तरक्की याफ्ता है तो इसकी वजह इसके निजाम की मजबूती, अदलो इंसाफ, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती और शिफाफ तर्ज की हुक्मरानी है। यहाँ नस्ल परस्ती, मजहबी इख्तलाफात, लिसानी तफरीक बड़े जराइम में तस्वुर किए जाते हैं। कौमी खजाने को लूट का माल नहीं समझा जाता और हुक्मरान बादशाह सलामत नहीं होते। देखा जाए तो हकीकी मानों में किसी कौम की तरक्की का सही रास्ता भी यही है, और कनाडा भी इसी रास्ते पर चलकर खुद को तरक्की की राहों में गामजन कर रहा है। नाजरीन, आपको इस मुल्क का सफर कैसा लगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।